میں محمد امین شیخ ٹیچر ہائر سیکنڈری اسکول حیدر۔ آج میں 11ویں جماعت کے بچوں کو اردو غزل کے بارے میں بتاؤں گا۔ خدا نے مجھ کو غزل کا دیار بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ گھر پر ٹھیک طرح سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے اس شعر میں عرض کیا، آج ہمارا ٹاپک غزل ہے۔ غزل کس سے کہتے ہیں، غزل کا فن کیا ہے، اس کے بارے میں۔ غزل اردو شاعری کی پسندیدہ صنف ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں کی گفتگو یا عورتوں سے گفتگو ہے، چونکہ ابتدا میں اس میں عورتوں کی گفتگو ہوتی تھی یا عورتوں کو مخاطب کر کے ان سے بات چیت کی جاتی تھی، اس مناسبت سے اس کا نام غزل پڑ گیا۔ اصطلاح میں غزل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو منظوم ہونے کے باوجود گایا جاتا ہو۔ غزل کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون لیے ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں ردیف اور قوافی ہوں۔ دو ہی مصروں میں بڑی سے بڑی بات کہی گئی ہو، جس میں الگ الگ اشعار میں زندگی کے مختلف موضوعات اور مسائل بیان کیے گئے ہوں۔ گویا غزل ایک ایسی منظوم چیز کا نام ہے جو کوزے کو سمندر میں بند کرتا ہے۔ غزل کی جہاں تک پیدائش کا تعلق ہے، غزل عرب کے ریگستان میں پیدا ہوئی، قصیدے کے ایک حصے تشبیب سے نکلی، فارسی کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئی اور یہاں خاص عام میں مقبول ہو گئی۔ جہاں تک اس کی بناوٹ کا تعلق ہے تو بناوٹ کے لحاظ سے غزل کے 4 اجزاء ہیں: مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے۔ غزل کا وہ پہلا شعر جس شعر سے غزل کا آغاز ہوتا ہے مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں میں سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس میں بر نہیں آتی، نظر نہیں آتی، یہ ردیف اور قافیہ ہے۔ اس میں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے آخری مصروں میں ردیف سے قبل استعمال ہونے والے ہم وزن اور ہم آواز لفظوں کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اس میں ذرا نہیں ہوتا، فضا نہیں ہوتا، یہ ردیف اور قافیہ ہے۔ غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے قافیوں کے بعد مسلسل استعمال ہونے والے لفظوں کو ردیف کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اس میں ردیف ہے۔ غزل کا آخری شعر جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے وہ مقطع ہے۔ مقطع میں اکثر شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ شعر ہے مرزا اسد اللہ خان کا: بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یہ غالب کا شعر ہے اور اس میں غالب تخلص آیا ہے۔ کچھ غزلیں ایسی بھی ہیں جہاں شاعر اپنا یہ قلمی نام جو ہے یہ پہلے ہی شعر میں پیش کرتا ہے۔ مطلب میر دریا ہے سنی شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اس میں پہلے ہی قلمی نام آیا ہے، لیکن اس کو ہم تخلص کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس میں ردیف اور قافیہ دونوں مصروں میں ہوتا ہے، جبکہ قافیہ میں وہ چیز نہیں ہوتا ہے۔
باقی وسلام.